آج میرا ایک سوال ہے اور اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہے کہ لوگ ٹریڈنگ سیکھنے کے بعد، ٹریڈنگ سمجھنے کے بعد، کنسیپٹ سمجھنے کے بعد ٹریڈنگ کے ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو اس کا جو مسئلہ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی واضح ٹارگٹ یا واضح مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ٹریڈنگ آپ نے سیکھی ہے، آپ نے کیا سوچ کے سیکھی ہے؟ کیا آپ اپنا لائیو اکاؤنٹ کو اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ فارمز کے اوپر اکاؤنٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کاپی ٹریڈنگ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی کوئی اکاؤنٹ مینیج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی سگنل سروس پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی جو مینٹورنگ ہو رہی ہے، آپ کی جو ذہن سازی ہو رہی ہے، جو آپ ٹریڈنگ کو سمجھ رہے ہیں، وہ کس اینگل پر جا کے سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فنڈنگ اکاؤنٹس کا ایک سائیکولوجی، اس کی ٹریننگ بالکل الگ ہے۔ اسی طرح کاپی ٹریڈنگ کا کام کر رہے ہیں، اس کی ٹریننگ، اس کی مینٹورنگ بالکل الگ ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی کو سگنل پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کی سائیکولوجی، اس کی مینٹورنگ الگ ہے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ ٹریڈنگ میں ناکام ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس ٹائپ کا ٹریڈر بننا ہے۔ اور دوسرا جو مین مسئلہ جو مجھے لگتا ہے جو ٹریڈرز ناکام ہوتے ہیں، ان کے اندر صبر نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے لیٹس سپوز کوئی بھی ایک سیٹ اپ سیکھا ہے ٹریڈنگ کا، اس کے اوپر پریکٹس بھی کی ہے، لیکن جب وہ ریئل مارکیٹ کے اندر آپ آئیں گے، اس کو بنتے ہوئے 1 دن لگے گا، 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 2 دن لگ سکتے ہیں، 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ تب جا کر وہ فارمیشن جو ہے، آپ نے جو ٹیکنیکلی فنڈامنٹل جو سیکھا ہے، اس فارمیشن پر چیزیں آئیں گی، وہ ویلیو اس ٹائم آئے گی۔ ہمارا ٹریڈر چاہتا ہے کہ میں 2 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی ایگزیکیوشن کر دوں، جس کی وجہ سے وہ بے صبری کی حالت میں اچھی اپرچونٹی جو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سب سے ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ صبر نہ ہونے کی وجہ سے اس مارکیٹ میں اپنے ہاتھوں سے خود کو ذبح کر بیٹھتے ہیں۔ تیسری جو مین وجہ ہے، لوگوں کے پاس استقامت نہیں ہے۔ لوگ ٹریڈنگ سیکھنے اور سمجھنے کے بعد ناکام ہوتے ہیں، ان کے اندر استقامت نہیں ہے۔ وہ اپنی ٹریڈنگ سمجھ لی، سیکھ لی، صبر بھی کر لیا، وہ ہفتہ اچھا کام کر لیں گے، 15 دن اچھا کام کر لیں گے، لیکن جو کاروبار ہوتا ہے، اگر ہم اپنے بڑوں کی بیٹھک میں بیٹھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی استقامت کا، کنسسٹنسی کا کام ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں، ٹریڈنگ جو ہے برف کے پہاڑ جیسی ہے۔ اگر تھوڑی سی بے صبری کی تو آپ جب پھسل لیں گے تو کہیں برف کے پہاڑ پہ کہیں ہاتھ نہیں لگے گا، رک سکیں، آپ جم سکیں۔ اب بیس لائن سے بھی کیا ہوگا، نیچے گر جائیں گے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹریڈنگ میں سمجھنے اور سیکھنے کے بعد اگر آپ صبر رکھیں گے تو آپ کے کامیابی کا تناسب بڑھ سکتا ہے۔ چوتھی بڑی مسٹیک جو ہے، لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، سیکھنے اور سمجھنے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی ہے۔ نیگیٹیوٹی کس بات کی نیگیٹیوٹی ہے؟ کہ سب سے پہلے اپنے ٹیچر پر بلیو نہیں کرتے، اپنے اس پورے سسٹم انہوں نے چیک لسٹ بنا لی، انہوں نے ٹریننگ کر لی، انہوں نے پریکٹس کر لی، انہوں نے صبر بھی کہیں نہ کہیں انہیں آ گیا، ان کا ٹارگٹ بھی واضح ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہیں نہ کہیں نیگیٹیو ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرا سیٹ اپ کام کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں اس سیٹ اپ کا ایسل تو نہیں ہوگا۔ تو کوئی، میرے استاد خواجہ مظہر صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام مثبت سوچ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے اپنے سیٹ اپ۔ اگر آپ نے کوئی ٹریڈ لی ہے تو لیٹس رن دا ٹریڈ، اس کو چلنے دیں۔ اچھا، ایک اور جو غلطی میں نے دیکھا ہے ٹریڈرز جو کرتے ہیں وہ ہے استقامت کی۔ ان کے اندر استقامت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ وہ 1 دن اچھا کام کر لیں گے، 2 دن اچھا کام کر لیں گے، 5 دن اچھا کام کر لیں گے، لیکن میں پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، استقامت۔ 5ویں اور آخری مسٹیک لوگ سیکھنے کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی روٹین ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی ٹریڈر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی روٹین سیٹ کرے۔ میری کیا روٹین ہے کہ میں صبح 10 بجے آفس میں آ جاتا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ ایک اپنا مینیجر رکھا ہوا ہے، اپنا رسک مینیجر رکھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے روزانہ وہ مجھے بیٹھ کر چیک لسٹ پڑھواتا ہے کہ سر آپ نے اس چیک لسٹ کے اوپر کام کرنا ہے، تاکہ مجھے پتہ ہے، میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن میں نے اپنے اوپر ریمائنڈر، ریمائنڈر، پوسٹ ریمائنڈر ڈالا ہوا ہے کہ سائیکولوجی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ مجھے ایک ترتیب سے مجھے بتائے گا کہ سر آج یہ نیوز آنے والی ہے، یہ چیک لسٹ ہے، اور آپ اس طرح سے یہ اکاؤنٹ، میں نے اپنا اکاؤنٹ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، ایک روٹین رکھی ہوئی ہے۔ صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک میں کام کرتا ہوں، پھر یہ 3 گھنٹے ریسٹ کرتا ہوں، پھر US سیشن 5 سے لے کے رات 10 بجے تک۔ تو یہ اس طرح سے میں پراپر سسٹم کے اوپر بیٹھتا ہوں، اور جا کے یہ جو پریویس میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، تو جا کے یہ رزلٹ بنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک کسی پروفٹ کے پیچھے کتنے کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیچھے کتنی ایک ریئل کتنی محنت چل رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگی۔ آپ کے 2025 میں جب ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے تو اس میں یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک روشنی کا قدا ادا کرے گی۔ جزاک اللہ۔